بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ دو تین باتیں طالب علموں سے بطور خاص متعلق ہے۔ ایک تو یہ کہ نمازوں میں مسجد بر وقت پہنچنے کا اہتمام کریں، مسبوق نہ ہوں، پوری کوشش کریں کہ تکبیر تحریمہ سے نماز میں شامل رہیں، اول صف کو پانے کی کوشش کریں۔ جو شخص کوشش کرتا ہے پھر بھی اس کی صف نہیں ملتی تو ثواب تو ملتا ہے، اس لیے کہ ایک صف میں جتنے آ سکتے ہیں وہی پہلی صف میں آ سکتے ہیں، لیکن دو صف، تین صف، چار صف کے بقدر لوگوں نے کوشش کی، صف اول کی، تو ظاہر ہے کہ ان کو ملے گی تو نہیں لیکن ثواب ملے گا، اجر ملے گا۔ اس لیے اس ارادے سے تیاری کرنا چاہیے کہ مجھے صف اول میں نماز پڑھنا ہے، اس ارادے سے تیاری کرنا چاہیے اور اسی کے حساب سے بر وقت مسجد میں پہنچنا چاہیے۔ جو طالب علم مسبوق ہوگا اس نے سنن قبلیہ کب پڑھی ہوں گی تو اس کی سنن قبلیہ فوت ہو جاتی ہے، ہو سکتا ہے بعد میں پڑھ لے، لیکن بعد میں ہمیشہ تو نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیشہ وقت پر پڑھنا چاہیے۔ پہلے کبھی کسی دن تاخیر ہو جائے تو بعد میں بھی پڑھ لے سکتا ہے، لیکن یہ عذر کی صورت میں ہے، اور غفلت ہی ایسی ہوتی رہے کہ بھائی ہر دن بعد میں پڑھنا پڑ رہا ہے، اور بعض لوگ تو پھر جب پہلے چھوٹ جاتی ہے تو بعد والی پڑھ لیتے ہیں اور پھر پہلی والی ویسے ہی رہ جاتی ہے، چھوڑ دیتے ہیں۔ سنن اور نوافل کے ذریعے فرائض کی کوتاہیوں کی پابجائی کی جائے گی قیامت کے دن، اس لیے اس کا ذخیرہ بھی بہت ہونا چاہیے مسلمان کے پاس، تو اس کا اہتمام کریں کہ بھائی نماز میں بر وقت پہنچیں، صف اول کو پانے کی کوشش کریں، تکبیر تحریمہ میں سب موجود ہوں، کسی کی سنن قبلیہ فوت نہ ہو۔ جن نمازوں سے پہلے نماز سنت نہیں ہے تحیۃ المسجد تو پڑھنا چاہیے، جن نمازوں سے پہلے سنتیں ہیں ان نمازوں میں تحیۃ المسجد کی نیت سنتوں میں کر لے سکتے ہیں تو تحیۃ المسجد بھی ادا ہو جائے گی۔ اور آپ کو جو طلباء آگے کی جماعتوں میں ہیں انہیں پتہ ہے کہ بعض ائمہ کے ہاں تحیۃ المسجد واجب ہے، تو ہمارے ہاں واجب تو نہیں ہے لیکن اہتمام ہونا چاہیے تحیۃ المسجد کا، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کا احترام ہے۔ اس لیے طلباء کو تو اس زمانے میں بہت فرصت ہے، اس لیے اہتمام کریں گے تو اہتمام کی عادت پڑ جائے گی، نہیں کریں گے تو نہیں پڑے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ صبح میں سنتیں پڑھتے ہیں، احتیاطاً پیچھے پڑھ لیتے ہیں پلروں کے پیچھے کہ شاید جماعت کھڑی ہو جائے۔ جو دیر سے آئے اس کو ایسا کرنا چاہیے، جو دیر سے نہ آئے وہ اگلی صفوں میں جا کر سنت پڑھے۔ اگلی صفوں کو پر کرنا مسجد کے آداب میں داخل ہے، نماز سے قبل آنے والے اگلی صفوں کو پر کرتے ہوئے بیٹھیں، ادھر ادھر نہ بیٹھیں متفرق طور پر۔ تو نماز میں ابھی بہت وقت باقی ہے اور پھر بھی پیچھے سنتیں پڑھی اور سنتیں پڑھ کے پھر وہیں بیٹھے رہے، تو اب جو اور دیر سے آنے والے ہیں وہ کہاں سنت پڑھیں گے؟ اس لیے بھائی سنت پڑھ لی تو آگے آ جاؤ۔ اولاً تو وقت ہے، گھڑی میں دیکھو 2 رکعت میں کتنا وقت لگتا ہے، 3 منٹ ہیں، تو آگے جا کر صف میں جہاں جگہ ہے وہاں سنت پڑھ کے بیٹھو۔ اور اگر گھڑی میں ٹائم اتنا کم ہے کہ بھائی 1.5 منٹ 2 منٹ ہے، شاید میں ڈسٹرب کا سبب ہو جاؤں گا، تو پیچھے پڑھیں گے تو سلام پھیرتے ہی جا کے جہاں جتنی آگے کی صف میں جگہ ملے وہاں جا کر کے بیٹھنا چاہیے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ صف درمیان سے بنائی جاتی ہے، صف ایک جانب سے نہیں بنائی جاتی۔ بہت سے طلباء ایک جانب کھڑے ہوئے ہوتے ہیں پچھلی صف میں،
یعنی ایک صف ختم ہوتی ہے، دوسری صف کے ایک جانب کھڑے ہوتے ہیں، تو ایک جانب نہ کھڑا ہوں، کرسی والا ہے، کوئی معذور ہے بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، وہ الگ بات ہے، لیکن جو صحت مند ہے وہ ایک سائیڈ میں نہ کھڑا ہو، درمیان سے صف دونوں جانب بڑھائی جاتی ہے۔ اس لیے جو بھی آخری صف ہوگی جو ناقص ہوگی تو وہ بیچ میں ہوگی، ایک سائیڈ میں نہیں ہوگی، تو جو آخری ناقص صف ہے وہ درمیان میں ہونا چاہیے، اس میں اضافہ ہو، آنے والا دیکھے ادھر کم ہے تو ادھر کھڑے ہو، ادھر کم ہے تو ادھر کھڑا ہو۔ یہ سب چیزیں صرف کتابوں میں لکھنے کے لیے تو نہیں ہے، یہ سب چیزیں عمل کرنے کی ہیں۔ پھر مدرسے کی مسجد جیسی جگہ پر جہاں مدرسہ علم کا گہوارہ ہے اور اس کی مسجد میں علم کے خلاف کام ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو کون کرتا ہے؟ تو آپ لوگ کرتے ہیں، تو آپ لوگ ایسا نہ کریں بلکہ ان باتوں کا خیال رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں صف اول کو پانے کی کوشش کریں، اس کوشش میں جون سی بھی مل جائے ثواب صف اول کا ملے گا۔ نمبر 2، سنتیں مسجد کے اندر آ کر صفوں میں پڑھنے کی کوشش کریں تاکہ پہلی صف پر ہو جائے، پھر دوسری پر ہو جائے، پھر تیسری پر ہو جائے، اور اگر وقت کم ہے، جماعت کھڑی ہو جانے کا خطرہ ہے، تو ایسی صورت میں پھر باہر پڑھ سکتے ہیں سنتیں، لیکن پڑھ کے وہیں مت بیٹھ جاؤ، اس سے پھر دوسرے کو زحمت ہوگی، اس لیے وہاں سے نماز سلام پھیرا اٹھ کے اندر آ جانا چاہیے اور صفوں میں آ کے بیٹھ جانا چاہیے، یا صفیں بن رہی ہوں تو انتظار نہیں کرنا چاہیے، جلدی سے آ کے صفوں میں کھڑے ہو جانا چاہیے۔ نمبر 3، تحیۃ المسجد اور سنن قبلیہ کے پڑھنے کا اہتمام کریں، اور سنن بعدیہ بھی کوئی ترک نہ کرے۔ عام طور سے پڑھ لیتے ہیں آپ لوگ سنن بعدیہ، لیکن سنن قبلیہ بہت سو کی فوت ہوتی ہے، خاص طور سے جو مسبوق ہو گیا ہے وہ کب پڑھے گا؟ آخر سب کے ساتھ وہ بھی نکل جاتا ہے، تو پھر وہ پڑھے گا کب؟ تو اس لیے بھائی نماز سے پہلے سنتیں ہیں، پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے کہ نماز سے پہلے کی سنت چھوٹنے نہ پائے ہماری، اور عصر سے پہلے نہیں ہے لیکن 4 رکعت نفل ہیں، آپ پڑھیں، لیکن اگر اتنا ٹائم نہیں ہے تو تحیۃ المسجد پڑھ لو 2 رکعت نماز، اس کا تو اہتمام مسجد کے اندر آ کر کر لینا چاہیے۔ ایسے ہی حساب سے اپنے کمروں سے، اپنی قیام گاہ سے چلنا چاہیے کہ نماز شروع سے ہم کو ملے، اور نماز کے تمام قبلیہ اور بعدیہ سنتیں بھی ہم پڑھ سکیں، دعا کا اہتمام کر سکیں۔ اس کے لیے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا گیا تھا کہ سب سے جلد قبول ہونے والی دعا کون سی ہے، یعنی کون سا وقت قبولیت دعا میں بہت مؤثر ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا دبر کل صلاۃ مکتوبۃ، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد کی دعا وہ اسرع القبولیت ہے، جلدی قبول ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے پاس۔ اس لیے فرائض کے بعد دعاؤں سے غفلت نہ برتیں۔ بہت سے بچے بیٹھے ہی رہتے ہیں، دعا بھی ہو جاتی ہے، امام صاحب ختم بھی کر لیتے ہیں، نہیں، اس کا اہتمام کریں۔ ہمارے ہاں نمازوں کے بعد، فرض نمازوں کے بعد دعا کو فوقیت حاصل ہے ذکر پر۔ حنابلہ کے ہاں ذکر کو فضیلت حاصل ہے دعا پر، اس لیے وہ لوگ پہلے ذکر کرتے ہیں۔ عرب کی مسجدوں میں حرمین کے ائمہ وغیرہ وہ ذکر کو فوقیت دیتے ہیں، اور دعا بعد میں کر لیتے ہوں گے وہ لوگ۔ ہمارے ہاں دعا کو فوقیت ہے اس حدیث کی وجہ سے کہ فرض نمازوں کے بعد قبولیت کا وقت ہے، اس لیے پہلے دعا مانگ لو، مختصر ہی مانگ لو پر دعا مانگ لو، اس کے بعد ذکر کرنا ہے تو سنتیں ادا کر کے پڑھو، جو بھی سنتیں ہیں اس نماز کے بعد اس سنتوں کو ادا کر کے جو ذکر احادیث میں آیا ہے ان ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون۔ اتنا تو کم سے کم پڑھ لینا چاہیے نا سنتوں کے بعد، یا فرائض کے بعد فوراً پڑھ لو، وقت ہی نہیں لگتا اس میں، مختصر سے کلمات ہیں۔ پھر اسی طریقے سے تینوں قل پڑھنا ہے، آیت الکرسی پڑھنا ہے، اور اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت، اور اسی طریقے سے اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یہ دعاؤں کو، اور اگر والدین
مقروض ہوں تو اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک ان کی نیت کر کے ان کی طرف سے پڑھنے کا اہتمام وہ جو فرض کے بعد فوراً دعا ہے اس میں کر لو. 3 دعائیں تو کرو. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ معاذ مجھے تم سے بہت محبت ہے، انی احبک، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اس لیے تم کو ایک خاص چیز دے رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، یہ پڑھ لیا کرو. ظاہر ہے کہ محبت جتا کے حضور نے جو چیز دی ہے وہ بہت قیمتی ہے، بہت اہم ہے، اس لیے کوئی بھی اس سے محروم نہ رہے، اور سب لوگوں کو یہ دعا پڑھ لینا چاہیے فرض نماز کے بعد. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. تھوڑی سی مختصر سی تعلیم الاسلام میں اتنی سی لکھی ہوئی ہے، اتنی سی دعا تو فرض نماز کے بعد کر ہی لینا چاہیے. تو عبادت کا ذوق پیدا کرو. عبادت کا ذوق بھی بہت ضروری ہے. صرف علم کام نہیں آئے گا. سارا پڑھنا پڑھانا تو اس لیے ہے کہ بندگی کا ذوق پیدا ہو جائے. اگر وہی نہیں پیدا ہو رہا ہے تو اس علم کو لے کے کیا کریں گے؟ 4 پائے برو کتابیں چند. کسی گدھے کے اوپر اگر بخاری مسلم سے ستہ ساری رکھ دی جائے تو مولانا تو نہیں ہو جائیں گے، گدھا کا گدھا ہی رہے گا. اگر ہم لوگ بھی نہیں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہود کے علماء کے بارے میں فرمایا کہ مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا. یہود کے علماء کا حال یہ ہے کہ گدھوں کی طرح ہیں، کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں، عمل کچھ نہیں کرتے. تو اس طریقے سے ہم نہ ہو جائیں بھائی. ہم تو امت محمد ہیں، ان کی مثال کیسے بن سکتے ہیں؟ اس لیے عملی زندگی کا ذوق پیدا کرو کہ عمل اصل چیز ہے. عمل نہیں تو علم کی کوئی وقعت نہیں ہے. علم عمل کا ذریعہ بنے تو قیمتی چیز ہے اور بڑی اعزاز و اکرام کی چیز ہے، لیکن علم عمل کا ذریعہ نہ بنے تو اس کی کوئی وقعت نہیں ہے، اس کا اللہ کی ترازو میں کوئی وزن نہیں ہے. اس وجہ سے علم کے ساتھ عمل آتے جانا چاہیے. خصوصاً نماز کا بڑا اہتمام کیا جائے. نماز میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے. نماز کا ایک فطری ذوق ہو ہمیں. ایسا نہیں کہ بھائی اب پڑھنا ہی پڑے گا لہذا پڑھو. اب کیا کریں گے کہ کوئی جگہ بھی نہیں ہے رہنے کے لیے، مسجد جانا ہی پڑے گا لہذا جاؤ. تو یہ تو اللہ قبول نہیں کرتا. اللہ اس عمل کو قبول کرتا ہے جس میں بندے کا اپنا قصد و ارادہ ہو، اپنا شوق ہو، اپنا ذوق ہو. اس لیے عبادت کا ذوق پیدا کیجیے. اگر آج نہیں پیدا ہو جائے گا بعد میں بہت مشکل ہے عبادت کا ذوق پیدا ہونا. اس لیے طالب علمی کے زمانے میں عبادت کا ذوق پیدا کرو. عبادت کرنی چاہیے. ہم جن فقہاء، علماء، محدثین کا ذکر کرتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی کتابیں پڑھتے پڑھاتے ہیں، سارے مدرسے اسی سے آباد ہیں، ان حضرات نے اتنی ساری مشغولیات کے باوجود عبادت میں کوتاہی نہیں کی ہے. اس لیے ہمیں بھی اس کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غیر معمولی مشغولیات کے باوجود عبادت میں کوتاہی نہیں کرتے تھے. اس لیے ہمیں بھی اسی کی اتباع کرنا ہے. اس کا خیال رکھیں. اور ایک بات اور یہ یاد رکھیں کہ مسجد کی جانبین میں چونکہ مسجد کی صفیں زیادہ ہیں، اس لیے کسی شخص کو بھی ایمرجنسی ضرورت سے نکلنا ہو سکتا ہے یا نماز پڑھنے کے بعد فوراً نکلنا ہو سکتا ہے. اس لیے جانبین میں راہداری رکھی گئی ہے، ایک راستہ چھوڑ دیا گیا ہے کہ کوئی بھی صف میں سے نکلنا چاہے تو پیچھے تک اس کو زحمت نہ ہو اور پیچھے کی صفوں والوں کو زحمت نہ ہو. لیکن جتنے حصے میں کارپیٹ بچھی ہوئی ہے یہ پوری صف مکمل کرنا چاہیے. اس لیے بہت دیر تک صفیں بنتی رہتی ہیں اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں پیچھے ہوتا ہوں تو دیکھتا ہوں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ صاحب بالکل جماعت میں تکبیر ہو جانے کے بعد یعنی نیت بن لینے کے بعد صف میں جگہ خالی ہو گئی اگلی صف میں. تو اتنی دیر تک کیسے صف درست کرتے رہتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد سب جگہ خالی ہو گئی. اب کون جائے گا؟ پچھلے لوگوں نے ہاتھ باندھ لیے، نیت باندھ لی ہے، اب آگے کون جائے گا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ بھئی بہت جلدی صف بناؤ. کاہلی سستی نبیوں کی شان نہیں ہے اور آپ وارثین انبیاء ہیں، اور جو نبی کی شان نہیں ہے وہ آپ کی شان بھی نہیں ہونی چاہیے. سستی کاہلی کیا چیز ہے؟ سستی بالکل نہیں ہونی چاہیے.
امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو جمائی نہیں آئی، وجہ یہ ہے کہ جمائی سستی کی علامت ہے، اور انبیاء سست نہیں ہوتے، ہمیشہ ایکٹیو ہوتے ہیں، چست رہتے ہیں، اور آپ ان کے وارث ہیں، آپ کو امت کی خدمت کرنا ہے، جس علاقے میں جانا ہے اس علاقے میں دن رات ایک کر دینا ہے، اس ملت کو تباہی سے بچانے کے لیے، ان کی ہدایت کے واسطے، ان کے استقامت کے واسطے ان پر محنت کرنی ہے۔ کاہل آدمی کیسے محنت کرے گا؟ اس لیے ہر جگہ چست رہنا چاہیے۔ فوجی بھی آپ کے مقابلے میں اتنا چست نہ ہو جتنا طالب علم چست ہونا چاہیے، اتنا چست رہے۔ تو اس لیے صف تو ایک سیکنڈ میں درست ہو جانی چاہیے، جو درمیان میں خلا ہے وہ پر ہو جائے، جو جگہ اب کب ہو رہی ہے؟ جبکہ امام صاحب نماز ہی پڑھ چکے، پھر اس کے بعد ایک صاحب ادھر ہٹے، پھر ادھر ایک جگہ بن گئی، پیچھے والا نیت باندھ لیا ہے، اب سامنے سوچ رہا کہ کیسے جاؤں آگے، تو اسے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے۔ پیچھے والے کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ اپنے سجدے کے مقام سے آگے تک چل کے نہیں جا سکتا، اس لیے اس کے لیے مشکل ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے آپ کو سوچنا چاہیے، 2 قدم میں اگر کوئی آگے بڑھ جائے تو بڑھ جا سکتا ہے، لیکن یہ سب نمازیں شروع ہونے کے بعد مشکل ہے۔ سائڈ میں کیسے جائے گا وہ؟ اس لیے اس کا دھیان خیال رکھنا چاہیے۔ اور جو طالب علم کنارے پر کھڑا ہوا ہے اسے چاہیے کہ وہ کنارے پہ کھڑا رہے، تاکہ جو بھی جگہ پر ہونی ہے وہ اندر پر ہو جائے، تو صفیں پوری اس کنارے سے اس کنارے تک ایک جیسی ہوں گی۔ اب یہ ہے کہ ایک صف یہاں ختم ہو رہی، ایک صف وہاں ختم ہو رہی، ایک صف یہاں ختم ہو رہی، ایسے صفیں ختم کر رہے ہیں۔ اس سے مسجد کا ڈسپلن متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑی جگہ ہو تو تھوڑا تھوڑا ایڈجسٹ کر کے سب مل کے اس جگہ پہ کھڑے ہو جائیں۔ اس طریقے سے صفوں کو کناروں پہ بھی ایک سا رکھیے، درمیان میں بھی ایک سا رکھیے صفیں۔ اس طرح صفیں کے اندر کوشش کرنا چاہیے، اس کا بھی حکم دیا گیا ہے، یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے۔ ایک بات اور، جیسے آج ایک طالب علم جو ہے بالکل امام کے پیچھے کھڑے ہو کے سنتیں پڑھ رہے ہیں، وقت ہو گیا جماعت کھڑی ہونے کا، تو بھائی آپ کو گھڑی دیکھ لینی چاہیے تھی کہ وقت ہو میں پڑھ سکتا ہوں یا نہیں پڑھ سکتا ہوں۔ اگر 2 پڑھ سکتے 2 ہی پڑھ لیں، اگر 2 بھی نہیں پڑھ سکتے تو نہ پڑھیں، یا کسی کنارے پہ جا کے پلر کے پیچھے پڑھیں، لیکن پہلی صف میں تو نہ پڑھیں کہ پہلی صف والے پھر جماعت ہی شروع نہیں کر سکیں گے آپ کی وجہ سے۔ تو اس کا دھیان رکھنا چاہیے۔ اور مسجد میں قرآن مجید جتنے ہیں انہیں جزدان کے اندر رکھو، اور صرف جزدان میں رکھ نہیں دو، پڑھا کرو۔ جو بھی مسجد میں جلدی آ جائے سنت پڑھ لے اور اس کے بعد تلاوت کرے قرآن مجید کی۔ تلاوت کریں قرآن مجید میں دیکھ کر کرنا زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ قرآن کے نقوش سے بھی انوار و برکات حاصل ہوتے ہیں، اللہ کے کلام کا نقش ہے وہ، اس سے بھی برکات حاصل ہوتی ہیں، اس لیے دیکھ کے پڑھنا چاہیے۔ شیخ ابو الحسن اعظمی فرماتے تھے کہ تمام طالب علموں کو، تمام مسلم بچوں کو ایک دفعے کم سے کم ناظرہ مکمل پڑھنا چاہیے، مکمل پڑھنا چاہیے، اور مدرسوں میں بھی مکمل پڑھانا چاہیے۔ ان کا موقف یہ تھا، اور اس کی وجہ وہ یہی بتاتے تھے کہ ایک مرتبہ اللہ کی کتاب کے ہر حرف کو دیکھ لے اپنی آنکھ سے، کیونکہ اس کے دیکھنے کا شرف اس کو حاصل ہوگا اور اس کی برکت اس کو حاصل ہوگی۔ اس لیے کتاب اللہ کے ایک ایک حرف کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو اس وجہ سے ماشاءاللہ کافی تعداد میں قرآن مجید ہیں، تو ان کو پڑھیں، آپ تلاوت کریں دیکھ کر کے، اور پھر اس کے بعد جزدان میں صحیح طریقے سے احترام سے لپیٹ کر کے رکھیں۔ یہ اس سے احترام پیدا ہوگا۔ کھول نکالنا پھر رکھنا بظاہر زحمت تو ہے، لیکن اس زحمت سے احترام پیدا ہوگا قرآن مجید کا، کہ بھئی اللہ کی کتاب ہے اس لیے اتنا کرنا ہوتا ہے اس کے واسطے، اس لیے اس کو کھولنا، نکالنا، پڑھنا بھی اس کی جگہ پہ احترام و ادب سے رکھنا چاہیے۔ اور جو کتابیں آپ پڑھنے کی مسجد میں لاتے ہیں ان کتابوں کو کہیں بھی رکھنے سے پہلے گرد تو نہیں ہے یہ دیکھ لو، اس لیے کہ باہر سے گرد آتی ہے اور کھڑکیوں کے سامنے رہتی ہے۔ کتاب کوئی سی بھی ہو ذریعہ علم ہے، اسی سے اللہ آپ کو علم عطا فرما رہے ہیں، آپ اس سے استفادے کا ارادہ رکھتے ہیں، اس کا احترام نہیں کریں گے تو علم نہیں ملے گا۔ اس لیے کتابوں کا احترام کرنا، جس جگہ رکھے ہیں
اس جگہ کو صاف ستھری رکھنا، وہاں گرد جمع نہ ہونے پائے، اس کا دھیان خیال رکھنا چاہیے۔ یہ چیزیں تو میں نے مسجد کے حساب سے آپ لوگوں کو اس لیے بتا دی کہ ابھی مسجد میں مجلس چل رہی ہو، سب طلباء موجود ہیں، تو سب طلباء سب کو جاننا ضروری ہے۔ کون کرتا ہے ایسا تو یہ تو نہیں معلوم، اس واسطے سب کو جاننا ضروری ہے کہ کون جو بھی کرتا ہو یہ بے اصولیہ نہ کرے، جو بھی اس میں کمی کر رہا ہو وہ طے کر لے کہ مجھے نہیں کرنا ہے، اور اہتمام کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز ایمان کے بعد نماز ہی ہے، اور نماز سے بڑی تو کوئی چیز نہیں اسلام میں۔ اس لیے کم از کم بندہ یہ اس بات کی کوشش کرے میری نماز تو اللہ کے ہاں ناقص نہ ہو، بس اس کی کوشش کرے کہ کم سے کم یہ افضل العبادات کو تو میں کامل اور کامیاب لے کر جاؤں اللہ کے سامنے۔ اس کا بڑا خیال کرو، دھیان دو۔ نفس تو بھائی انسان کو یہی سکھاتا ہے کہ بچو، نفس کاہلی سکھاتا ہے، نفس غفلت سکھاتا ہے۔ نفس کا اپنا کام ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء، اسے کرنے دو اپنا کام، لیکن ہمارا بھی تو کوئی کام ہے، ہمارا کام ہے اس کی نہ ماننا اور اس کا مقابلہ کرتے رہنا، یہ ہمارا کام ہے۔ تو ہم اپنا کام کریں، نفس اپنا کام کرے گا۔ اس لیے اس کی اگر نفس کے سکھاوے میں آگے تو کبھی بھی آدمی ترقی نہیں کر پاتا ہے۔ ترقی کرنے کا یہی راستہ ہے، اور ارادہ ہے، عزم ہے، ہمت ہے، اس کو اختیار کرو۔ اللہ پاک نے جن لوگوں نے عقیدے کی کتابیں پڑھی ہیں ان لوگوں کو، ان طالب علموں کو تو بطور خاص معلوم ہی ہے کہ بندہ جو ہے نہ مختار محض ہے نہ مجبور محض ہے۔ بندے کو اختیار بھی حاصل ہے اور کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند بھی ہے، دونوں چیزیں ہیں۔ عوام الناس کو اس سلسلے میں غلط فہمی ہے۔ بعض عوام یہ سمجھتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ مجبور محض ہے۔ تو آپ لوگوں نے کتابوں میں پڑھ لیا ہے کہ جبریہ ہوں کہ قدریہ ہوں، دونوں گمراہ ہیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بندہ قادر مطلق ہے، اللہ کے ارادے و اختیار کا اس میں کوئی دخل نہیں، وہ گمراہ ہیں۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں بندہ مجبور محض ہے اور اللہ ہی جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ بھی گمراہ ہیں، دونوں گمراہ ہیں۔ اور ہم اہل السنت والجماعت ان کے درمیان میں ہیں۔ وہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ نہ مجبور محض ہے اور نہ مختار ہے، مختار کل اور قادر مطلق، نہ قادر مطلق ہے نہ مجبور محض ہے، بلکہ ایک گنا اختیار بندے کو اللہ نے دیا ہے اور اسباب کو اختیار کرنے کی قدرت دی ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی ارادہ فرماتا ہے اور اسی کا ارادہ نافذ ہوتا ہے۔ لیکن بندے کو بھی ارادے کی اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے، ایک گنا دی ہے، اتنے حد تک بندہ مختار ہے اور ارادہ کر سکتا ہے۔ لہذا جتنی اچھی باتوں کو سنو اس کا ارادہ کرنا، اور ارادہ ہی نہیں اختیار اسباب بھی کرنا، یہ دو چیزیں ہم کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر ہم اس کے کرنے پر قادر نہ ہوئے تو اللہ مؤاخذہ نہیں فرمائے گا، اللہ تعالیٰ حساب بھی نہیں لے گا، کیونکہ وہ اب اس کے اختیار میں چلا گیا مسئلہ، ہمارے اختیار میں نہیں تھا۔ وہ جہاں تک ہمارے اختیار میں ہے وہاں تک پر ہم کو ثواب بھی ہے، عذاب بھی ہے۔ اس لیے یہ نہ سمجھا کرو کہ بھائی اب اللہ ہی نہیں چاہا تو کیا ہوتا۔ پبلک بولتی ہے کہ آسمان والا چاہنا، بھائی آسمان والا نہیں چاہا تو ہم نیک کیسا بنیں گے، اللہ نہیں چاہا تو ہم کیسا نیک بنیں گے۔ وہ لوگ جہل کی وجہ سے ایسا بولتے ہیں۔ اگر آپ بھی ایسا سوچو گے تو یہ جہالت، علم کا پھر کیا فائدہ ہے؟ وہ لوگ تو جہالت کی وجہ سے ایسا بولتے ہیں، انہیں نہیں پتا ہے کہ انسان بھی مختار ہے، انسان کو بھی اللہ رب العزت نے ارادے اور اختیار کی طاقت دی ہے۔ ایک گنا دی ہے، مکمل تو نہیں دی ہے، لیکن جتنی دی ہے اتنے کا مواخذہ ہے، اتنے کا حساب ہے اللہ کے پاس۔ اس لیے ہم ارادہ کرتے ہی نہیں تو کام کیسے وجود میں آئے گا؟ ہمیں ارادہ کرنا چاہیے، اور ارادہ کہتے ہیں کسی کام کے کرنے کی مضبوط نیت کو، پکی نیت ہوگی یہ کرنا ہے مجھے، اس کو ارادہ کہتے ہیں۔ اور اگر یہ سرسری درجے میں ہو تو اسے خیال کہتے ہیں۔ تو خیال کوئی طاقت نہیں، خیال تو ہوا ہے،
اس کی کوئی طاقت نہیں ہے. لیکن ارادہ یہ ایک بہت زبردست طاقت ہے. اس طاقت سے آدمی اسباب کو اختیار کرنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ طاقت ارادے کی. تو ارادہ کرو. ہم ارادہ نہیں کرتے. خیالات ہوتے ہیں ہمارے کہ ہمیں نیک بننا ہے اور ہمیں بہت اچھا پڑھنا ہے اور ہمیں بہت قابل بننا ہے. یہ محض ہوس ہوتی، ہوس کے درجے میں، محض خیال کے درجے میں. خیال میں کوئی طاقت نہیں، بالکل بوگس اور بدبودی چیز ہے. اس کے مقابلے میں ارادہ ہے. ارادہ طاقتور چیز ہے، نیت ہے، قصد ہے، چاہنا ہے، تو اس میں قوت آ جاتی ہے. تو نیکی کا ارادہ کرو اور گناہ نہ کرنے کا ارادہ کرو. اس سے آدمی نفس پر آدھا قابو پا جاتا ہے. اور اس کے بعد جو عادی اسباب ہیں اس نیکی کے کرنے میں کامیاب ہونے کے اور اس گناہ سے بچنے میں کامیاب ہونے کے، ان اسباب عادیہ کو اختیار کرو. یہ بھی آپ کے قبضے میں ہے، آپ کے ہاتھ میں ہے. اس کو اختیار کرو. جب اس کو اختیار کریں گے باقی آدھا بھی قبضہ ہو جائے گا نفس کے اوپر. نفس پر اس طرح قبضہ ہوگا. پہلے ہمارا ارادہ ہو، عزم بالجزم، آدھا قبضہ ہو گیا نفس پر. اور اس کے بعد اسباب عادیہ کو اختیار کر لیا، پورا قبضہ ہو گیا. اب وہ ہار گیا، ہم جیت گئے. تو ایسے کام چلتا ہے. اب بیٹھ کے سوچنے سے کوئی ولی اللہ نہیں بنا، محض خیالات سے کوئی اللہ کا نیک بندہ نہیں بنا. بس اپنے خیالات کو ارادے سمجھ رہے ہیں. خیالات ارادے نہیں ہیں. خیالات تو وہ بس گھومتے گردش کرتے رہتے ہیں. کبھی کمپیوٹر کے اسکرین پر دیکھا ہوگا کہ کوئی چیز نقشہ ہوتا ہے، وہ گھومتا ہی رہتا ہے، گھومتے رہتا ہے. کام کا نہ کاج کا، اس سے کوئی فائدہ ہی نہیں. بس وہ گھومتا رہتا ہے، بس چلتا رہتا ہے. اس سے ہمارا کوئی کام نہیں ہوتا. تو اسی طریقے سے ہمیں ہمارے خیالات جو ہیں بس وہ خیالات ہی ہیں. خیالات سے کچھ کام نہیں چلتا. ارادہ کرو. ہاں، خیال کا دل میں آنا نیکی کرنے کا، خیال کا آ جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتے ہیں، بھلائی کا اس کے دل میں خیال ڈال دیتے ہیں. یہ اللہ کی طرف سے بیج ہے. اس بیج کو ارادہ بناؤ. یہ آپ کا فعل اختیاری ہے. اور ارادے کے بعض اسباب کو اختیار کرو، یہ بھی آپ کا فعل اختیاری ہے. یہ دونوں اختیاری افعال کرنے پر کام اکثر ہو جاتا ہے اور ہم اس کام کے، اس ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں. لیکن کبھی ارادے کے باوجود اور اسباب عادیہ کے اختیار کرنے کے باوجود وہ کام نہیں ہوتا، تو اب یہ ہمارے بس سے باہر ہو گیا، اللہ کے بس میں چلے گیا. اس لیے اللہ اس پہ مواخذہ نہیں کرتا. جیسے ایک آدمی ہے، صبح میں اٹھا اور بستر میں پڑا ہوا ہے، اور بستر میں پڑا ہوا ہے، ٹھنڈ بہت ہے، سردی ہو رہی ہے. تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی اب اتنا اٹھ کے جانا، نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے. تو پڑھے سوتے رہے. دیکھیں گے بعد میں نفس نے ایسا خیال ڈال دیا اس نے پھر ارادہ کیا کہ نہیں بھائی، نماز تو فرض ہے، پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کوئی صورت نہیں ہے چھوڑنے کی اس کی، تو میں ضرور پڑھوں گا، مجھے چھوڑنا نہیں ہے نماز. یہ ارادہ کیا اس نے. یہ ارادے سے آدھا کام ہو گیا. اب اسباب اختیار کرے. اسباب کیا اختیار کرے؟ اپنی لحاف کمبل جو بھی ہے اسے سائڈ میں کر دے، اٹھ کے بیٹھ جائے، آنکھیں مل لے، ذکر کر لے اللہ تعالیٰ کا، صبح اٹھنے کی دعا پڑھ لے، اس کے بعد کھڑا ہو جائے، چپل پہن لے، طہارت خانے تک جائے، استنجا طہارت حاصل کرے، وضو خانے پر آئے، وضو بنائے اور مصلی پہ آ کے کھڑا ہو جائے. یہ کیا ہے؟ یہ اسباب عادیہ کو اختیار کرنا ہے. تو یہ اسباب عادیہ کا اختیار ہمارے ہاتھ میں ہے، ہماری قدرت میں ہے. آپ اسباب عادیہ کو اختیار کریں، اور اس کے بعد خدا نہ خواستہ کوئی ایسی بات پیش آ گئی جس سے آپ وہ نماز نہیں پڑھ سکے، تو اب آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مواخذہ نہیں کرے گا. لیکن وہ نماز آپ نے پڑھ لی تو اللہ رب العزت اس پر اجر دے گا. اجر کاہے کا دے گا؟ ارادے اور اختیار کے استعمال کرنے کا اجر دے گا اللہ تعالیٰ، کہ بھائی ہم جو طریقہ بتائے تھے آپ نے سب کیا، اس لیے اب آپ کو ثواب ملے گا، اس لیے ثواب ملے گا اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے.
اور ایک آدمی ہے سو رہا تھا, وہ جاگا ہی نہیں, اور جس وقت جاگا تو دیکھا کہ سورج نکل گیا, نماز کا ٹائم ختم ہو گیا. تو وہ شخص چاہے 8 بج رہے ہوں, چاہے 7 بج رہے ہوں, چاہے 9 بج رہے ہوں, ابھی اٹھے, دوسرا کام نہ کرے, طہارت کر لے اور وضو بنا کے نماز پڑھ لے, اس کو قضا کا گناہ بھی نہیں ہوگا. کیوں؟ اس واسطے کہ اس نماز کے چھوٹنے میں اس کے اختیار کو دخل نہیں تھا, اور اس نماز کے چھوٹنے میں اختیار کو دخل تھا کہ اٹھ تو گیا تھا, اب اسباب اختیاریہ استعمال ہی نہیں کرا, پڑا رہا ویسے ہی پڑا رہا, اور اس کے بعد پھر دیکھا نیند لگ گئی, پھر دیکھا تو نماز کا وقت ختم ہو گیا. تو چونکہ ارادے اور اختیار کا استعمال نہیں کیا, گناہ گار ہو گیا. وہاں پر اس کے ارادے کا کوئی دخل تھا, نہ اختیار کا کوئی دخل تھا, خود بخود اللہ کی تقدیر نے ایسا کیا کہ سوتا ہی رہا اور اٹھ نہیں پائے. تو اس وجہ سے گناہ کی کوئی بات نہیں, گناہ اس میں نہیں ہوتا. تو یہ بات کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھیں. جب جو لوگ پڑھ چکے ہیں عقیدت الطحاوی میں یا شرع عقائد میں, تو ان کو تو سمجھ میں آئی ہوگی بات, سمجھ ہی گئے ہوں گے. اور جو طلبہ ابھی تک نہیں پڑھی یہ کتابیں, وہ بھی سمجھ جائیں کہ یہ ایک مسئلہ بعد میں آئے گا کتاب میں, عقائد کی کتاب میں, کہ ہم مجبور محض بھی نہیں ہیں, قادر مطلق بھی نہیں ہیں. ہمیں اللہ نے کچھ اختیار دیا ہے اور کچھ ارادے کی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے. اس لیے ہمیں اپنے ارادے اور اختیار کا استعمال کرنا ہے. اور جتنے ہیلے بہانے ہیں یہ سب ہیلے بہانے ہیں, اس کے باوجود گناہ ہوگا, اس کے باوجود گناہ ہوگا. تو ہیلے بہانوں سے ہم چھوٹنے والے نہیں ہیں, ہیلے بہانوں سے ہم کوئی عمل ترک کر کے بچنے والے نہیں ہیں. اس واسطے اللہ کے دیے ہوئے ارادے کو اور اللہ کے دیے ہوئے اختیار کو استعمال کرو. اور جب تک ہم اسباب عادیہ کو استعمال نہیں کریں گے, ہم معذور نہیں شمار ہوں گے اللہ تعالیٰ کے پاس. وہ یہ کیوں نہیں کیا, اللہ پوچھیں گے, ایسا کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, ایسا کیوں نہیں کیا, اللہ پوچھیں گے. اس لیے اسباب عادیہ کو اختیار کرو. جس سبب سے گناہوں سے بچا جا سکتا ہے, جس سبب سے نیکی کی جا سکتی ہے, ان سببوں کا استعمال ہماری ذمہ داری میں داخل ہے, اور اللہ نے ہمیں اس پر قدرت عطا فرمائی ہے, ہم کر سکتے ہیں. اسی کو استطاعت کہتے ہیں. اب جو لوگ پڑھے ہوئے ہیں ان کو یاد دہانی کے طور پر بتاتا ہوں کہ استطاعت قبل الفعل اور استطاعت مع الفعل, یہ اصطلاح آپ کو عقیدے میں ملے گی. استطاعت قبل الفعل اور استطاعت مع الفعل. جو استطاعت قبل الفعل ہے وہ ہماری طاقت ہے, اور استطاعت مع الفعل اللہ کی طاقت ہے. اس لیے استطاعت قبل الفعل میں ہمیں پورے اسباب اختیار کر لینی, جتنے بھی ہیں وہ سب استطاعت قبل الفعل ہے, کہ اس فعل سے پہلے کے اسباب سب اللہ نے ہمیں طاقت دے رکھی ہے, اور یہ بندے کا فعل ہے. اور اسی وجہ سے بندے کو اس پر ثواب بھی ملتا ہے اور اس پر عذاب بھی ہوتا ہے بندے کو. یعنی استطاعت قبل الفعل سے گناہ کیا تو عذاب ہوگا, اور استطاعت قبل الفعل سے نیکی کی تو ثواب ملے گا, اجر ملے گا. اور جو استطاعت مع الفعل ہے, اگر اللہ نے اس کو وجود نہیں بخشا اور اللہ نے اس طاقت سے ہمارے توفیق نہیں کی. توفیق کا کیا مطلب؟ برابر کر دینا. یعنی ہماری استطاعت سے اللہ اپنی استطاعت کو جوڑ دے. اگر اللہ نے نہیں جوڑا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ذمے لے لیتا ہے, ہم سے سوال نہیں کرتا اور ہم سے حساب نہیں لیتا اللہ تعالیٰ. جیسے ایک آدمی نماز کے لیے جا رہا تھا, کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا خدا نہ خواستہ, تیاری تو اس نے کی تھی, استطاعت قبل الفعل میں تھا وہ, اور جو استطاعت مع الفعل وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وجود میں نہیں آیا اور اس کی موت ہو گئی. تو اب اللہ اس سے کوئی سوال نہیں کرے گا نماز کیوں نہیں پڑھی تھی فجر کی, اس کا سوال نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ, کیونکہ وہ اللہ کا فعل تھا. اللہ کا فعل ہمارے موافق نہیں ہوا اس وجہ سے. اور اللہ کا فعل ہمارے موافق کب ہوتا ہے؟ جبکہ ہم اسباب عادیہ کو اختیار کریں. اس کے موافق اللہ کر دیتے ہیں اپنی طاقت کو اور اپنی استطاعت کو, اس کے موافق کر دیتے ہیں. اسی کا نام توفیق ہے. اب توفیق ہوتی تو اللہ ہی کی طرف سے ہے, ہر چیز کی کو پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. تو استطاعت جو مع الفعل ہے وہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اگر وہ ہے تو ٹھیک, اور اگر نہیں تو ہم نہیں کر سکتے وہ کام. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ہمارے لیے یہ بات
مقرر فرما دی ہے شریعت میں، یہ قاعدہ مقرر فرما دیا اللہ تبارک و تعالی شانہ نے کہ ہم اس کو اختیار کریں۔ اختیار نہیں کر کے بد عمل بننے والے، اختیار نہیں کر کے عمل میں کوتاہی کرنے والے، وہ کوئی معذور نہیں ہیں، ان سے اللہ برابر حساب لے گا۔ ان کو اللہ رب العزت، تو اسی کو ہم کہہ رہے کہ بھائی کاہلی مت کرو، سستی مت کرو، یہ سب بہانے ہیں، یہ ہیلے ہیں نفس کے، اور نفس کے ہیلوں سے ہم اللہ کے مواخذے سے نہیں بچ سکتے۔ اس وجہ سے بالکل نگرانی رکھو کہ میں اپنی والی پوری طاقت کا استعمال کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے ارادے میں پختہ ہوں یا نہیں ہوں، اور میں نے اسباب عادیہ کو اختیار کر لیا یا نہیں کر لیا۔ جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے وہاں اسباب عادیہ کے اختیار کرنے میں کوتاہی ہو رہی ہے، اس لیے ذمہ دار ہم خود ہی ہیں، اور ہمیں اللہ کے سامنے اس کا جواب دینا پڑے گا، اللہ مواخذہ کرے گا ہم سے۔ اس کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے اور بار بار غور کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی شانہ نے یہی نظام بنایا ہے، یہی قانون ہے، اور یہ بہت بڑی عقیدے کی غلطی ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ بس اللہ جو چاہے وہی ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بار بار بیان کیا جاتا ہے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور خدا کے کرنے سے ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ کے چاہنے سے ہوتا ہے۔ یہ اس لیے بتایا جاتا ہے، اس کے مقابلے میں ہماری استطاعت کی بات نہیں ہے، ہماری استطاعت کی بات اللہ کی استطاعت کے مقابلے میں ہے۔ اور یہ جو عقیدہ ہے کہ خدا کے کرنے سے ہوتا ہے، خدا کی مشیت نافذ ہوتی ہے، یہ بھی عقیدے کے کتاب میں ہے کہ اللہ کی مشیت نافذ ہوتی ہے، بندوں کی مشیت نافذ نہیں ہوتی، یہ بھی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں ہماری استطاعت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ ہے کہ بندوں کے چاہنے سے سب کچھ ہو سکتا ہے، یعنی قدرت مطلقہ کا اعتقاد، اس کو باطل کرنے کے لیے وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین ہے۔ اور یہ دوسرا موضوع ہے، یہ دوسرا موضوع ہے، ان دونوں کو سمجھنا چاہیے اور دونوں میں فرق رکھنا چاہیے، تبھی ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا اور تبھی ہمارے اندر قوت عمل پیدا ہوگی۔ اس لیے قوت عمل پیدا کرو۔ یہ بات تو میں نے ویسے آ گئی تو بتا دی، جو عام لوگ ہیں ان کے بھی سمجھنے کی ہے، سمجھنا نہیں آیا، نہیں سمجھ میں آیا تو پھر سمجھ لے علماء سے، اس واسطے کہ یہ اعتقاد کی صحت کا مسئلہ ہے۔ بہت سے لوگ ہم کیا کر سکتے ہیں بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں کر کے اللہ کے حکموں کو توڑ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ نافرمانی کر رہے ہیں، تو یہ اعتقاد کی غلطی کا نتیجہ ہے۔ اس لیے علماء سے اس عقیدے کو سمجھیں کہ ہم قادر ہیں یا عاجز ہیں، اس مسئلے کو سمجھیں اللہ رب العزت۔ اور میں نے جتنی بات کہی اتنی طالب علموں کو تو انشاءاللہ سمجھ میں آئی ہوگی، کہ ان کو تو سمجھ میں آنا چاہیے۔ اس واسطے میں نے یہ بات بتا دی عوام کے لیے بھی اور طلباء کے لیے بھی، کہ بہت بڑی غلط فہمی کو ختم کرو، ارادہ اور اختیار صحیح طریقے پر استعمال کرو، پھر دیکھو کہ 90% کامیابی تو آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ اللہ اپنی ولایت کے راستے میں ہمیں کامیاب کر دے گا۔ کوئی چیز مانع نہیں ہے، جب اسباب عادیہ کو اختیار کریں گے بالیقین کامیابی ملے گی۔ اللہ نے بنائی ہی ہے وہ اسباب ہم کو کامیاب کرنے کے لیے، ہم اسباب نہیں اختیار کر کے اللہ پہ اتکا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی توفیق نہیں دے رہا۔ یہ تو اللہ پہ تہمت ہے، الزام ہے اللہ تعالیٰ پر۔ اللہ تو توفیق دینے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، جو اپنی استطاعت کا اختیار کر لے گا اللہ اپنی استطاعت ملا دے گا، اسی کا نام توفیق ہے۔ اور بس ادب کی وجہ سے نیک کام ہو جانے پر ہم کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کی توفیق سے ہو گیا، اور برا کام ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی ہماری شامت اعمال سے اور ہماری غفلت سے اور ہماری کوتاہی سے یہ گناہ ہو گیا۔ ایسا جو ہم بولتے ہیں یہ احترام ہے اللہ کا، اس لیے کہ اللہ کی طرف برائی کو منسوب نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس لیے ورنہ اللہ تعالیٰ کی استطاعت مع الفعل وہ ہے جو آپ گناہ کا ارادہ کر کے گناہ کے اسباب اختیار کریں تو بھی اس کی استطاعت مع الفعل وہی پیدا کرے گی اس عمل کو، اور اس فعل کا وجود وہی کرے گی، اللہ تعالیٰ کی استطاعت ہی کرے گی۔ لیکن احتراماً ہم بول نہیں سکتے کہ یہ اللہ تعالیٰ، وجہ یہ ہے کہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہمیں نہیں کرنا چاہیے تھا ان اسباب کو اختیار، ہم نے اختیار کیا، لہذا ذمہ داری ہمارے اوپر آتی ہے اور ہم گناہگار ہوتے ہیں۔
تو اس مسئلے کو بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو سالکین ہیں جو بار بار اپنی عاجزی کا اور ہار جانے کا یہی اطلاع کرتے رہتے ہیں، صاحب کر رہا ہوں کوشش کر رہا تھا، پھر نہیں ہو سکا، پھر چھوٹ گیا، پھر اب معاملات نہیں ہو رہے ہیں، پھر یہ نظر کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے، یہ فلاں نہیں ہو رہا ہے، پھر تھوڑے دن ہوا تھا، پھر نہیں ہو رہا ہے، ہوا نہیں ہوا، یہ جو کشمکش چل رہی ہے مسلسل، اس کشمکش کے پیچھے بھی اپنے اس اعتقاد کے صحیح نہ ہونے کا سبب اصل ہے۔ اگر آدمی اپنے اعتقاد کو صحیح کر لے اور اس مسئلے کو اچھی طرح جان لے تو اسے پھر یقین ہو جائے گا کہ صاحب میرے کرنے سے ہوگا، میں نہیں کروں گا تو نہیں ہوگا، میں کروں گا تو ہوگا۔ اصلاً فعل تو اللہ کی طاقت سے ہی پیدا ہوگا، لیکن وہ کب پیدا کرے گا؟ جب تم اسباب اختیار کرو گے تب پیدا کرے گا وہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بندوں کے ساتھ یعنی انسانوں کے ساتھ ایسا نظام رکھا ہے۔ باقی ساری مخلوق وہ مشیت الہی کی ٹوٹل پابند ہے، 100% اللہ کی مشیت ہی کی پابند ہے، اور ہم لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی شانہ نے ایک گنا قدرت رکھ دی ہے، ایک گنا ارادہ اور قدرت، یہ دو چیزیں اللہ نے ہمیں دی ہیں، ہم اس کے ہی مکلف ہیں اور یہی کر دیں، اور یہ کر کے ہی لوگ ولی اللہ بنے، یہی کر کے، ایسا نہیں کہ اللہ نے کسی کو زبردستی ولی اللہ بنا دیا ہو۔ اللہ رب العزت نے جن کو ولی اللہ بنایا ہے، جو بڑے بڑے غوث قطب اقطاب ابدال جو ہے وجود میں آئے ہیں، اوتاد وجود میں آئے ہیں، کیسے یعنی ولایت کے مراتب ہیں، بڑے سے بڑا مرتبہ بھی کسی کو ملا ہے تو اس کے اپنے ارادے اور اس کے اپنے اسباب کے اختیار کرنے کی برکت سے اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ یہ نہ کرے تو اللہ کا ایک نظام ہے، وہی نظام چلتا رہے گا۔ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ کبھی کبھی قدرت کا اظہار کرتا ہے، لیکن نظام جو بنایا ہوا ہے اسی پر سب کام چل رہا ہے، کائنات کا سب اسی پر سب سسٹم فٹ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ مت کہو کبھی کہ یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، یہ مجھ سے نہیں ہو رہا، کیا بات ہے نہیں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا، کرو تو ہوگا، نہیں کرو تو کیسے ہوگا؟ کرو۔ اگر تم کرنے کے جتنے اسباب ممکن تھے ان ممکن اسباب کو اختیار کرنے کے بعد بھی نہیں کر سکے تو اللہ تو اپنے ذمے لے رہا ہے، آپ سے پوچھ بھی نہیں رہا ہے، تو آپ کو پریشانی کیا ہے؟ لیکن ہم کر ہی نہیں رہے ہیں، تو کر ہی نہیں رہے ہیں، اس کا تو پوچھے گا اللہ تعالیٰ۔ تو بڑا رکھنا ہے یہاں پر خلل، بڑا دھوکہ دے کے نفس نے ایسا جال لایا ہے جس جال میں اچھے اچھے دین پسندوں کو پھنسا لیا ہے۔ اس لیے بھائی کام سب اپنے ہاتھ میں ہے، کرو، اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا۔ اللہ نہیں چاہ رہا کہ کوئی بندہ جہنم میں جائے، اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ کوئی بندہ گناہ گار بنے، اللہ نہیں چاہ رہا ہے کہ کوئی بندہ اسی آکار بنے، اللہ نہیں چاہ رہا ہے۔ اب آپ کے چاہنے کا حصہ باقی ہے، اپنا حصہ تو ہم لگا نہیں رہے اور اللہ کے حصے پہ ڈیپینڈ کر دے رہے اس کو لے جا کر کے۔ یہ بڑا دھوکہ ہے، ایسا مت کرو۔ اپنے حصے سے تو فارغ ہو جاؤ، جتنا ہمارے ہاتھ میں ہے وہ کرو، اس کے بعد اللہ پوچھے گا بھی نہیں، اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے کہ نہ ہو کام ہو جاتا ہے۔ آپ ایک نیکی کا ارادہ کیجئے اور طے کر لیجئے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، اس کے لیے جو اسباب ہوتے ہیں وہ اختیار کر لیجئے۔ ممکن نہیں ہے کہ نہ ہو، انشاءاللہ 99 دفعے ہو جائے گا، ایک آدھ دفعے نہیں ہوگا تو اللہ اپنی ذمہ داری میں لے لے گا، آپ کو درگزر کر دے گا، اللہ تعالیٰ پوچھے گا بھی نہیں اس کو۔ لیکن 99 دفعے اسباب سے کام بنے گا، کیونکہ اسباب اللہ نے بنائے ہیں اور اس کا مکلف اللہ نے کیا ہے ہم کو۔ ہاں، وہ جو کہتے ہیں کہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ کے چاہنے سے ہوتا ہے، تو کہیں یہ غلط فہمی آپ کو نہ پیدا ہو جائے کہ میں کر لیا یہ کام، تو تم نے کہاں کیا؟ اس فعل کو پیدا تو اللہ نے کیا، تو تم نے کہاں سے کیا؟ اللہ ہی کے چاہنے سے ہوا اور اللہ ہی کی قدرت سے اور اس کی تخلیق سے ہوا۔ تو اس وجہ سے وہ ویسا سمجھنا کہ میں کر لیا یہ بھی غلط، اور ایسا سمجھنا میں کیا کر سکتا ہوں یہ بھی غلط۔ اسی کو عقیدے کی کتابوں میں گمراہوں کے تذکرے میں عقیدہ جبر اور عقیدہ قدر کہا جاتا ہے، اور قدر کا عقیدہ بھی سراسر گمراہی ہے اور جبر کا عقیدہ بھی سراسر گمراہی ہے۔ قرآن کریم دونوں کی نفی کرتا ہے اور ان دونوں کے درمیان میں ایک چیز بتاتا ہے۔
تو ہم اس کی بھی نفی کر رہے ہیں، اس کی بھی نفی کر رہے ہیں، بعض دفعے اپنے عمل سے یہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک بہت بڑے عالم محدث اور بہت زبردست علم رکھنے والے بزرگ نے فرمایا کہ بسا اوقات مسلمانوں میں عقیدہ جبریہ کا آ گیا ہے، مسلمانوں میں بہت سے مسلمانوں میں جبریہ کا عقیدہ آ گیا ہے، اور حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمانوں کی اکثریت مرجئہ کے عقیدے پر آ گئی کہ عمل کا ایمان سے کوئی تعلق ہی نہیں، بس ایمان کافی ہے، ایمان ہونا چاہیے، دل میں ایمان ہو، بس یہ کافی ہے۔ تو فرمایا کہ مسلمانوں کی اکثریت جہل کی وجہ سے، بالارادہ نہیں، جہل کی وجہ سے مرجئہ بنی ہوئی ہے مسلمانوں کی اکثریت، کہ وہ عمل کو ایمان سے جوڑ ہی نہیں رہی ہے، حالانکہ عمل ایمان چولی دامن کا ساتھ ہے، اس کو جوڑ ہی نہیں رہے اس کو۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم لوگوں کو اس کا احساس دے کہ ہم خود نیک بننے کا جب تک ارادہ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ کی تائید ہمارے ساتھ نہیں ہوگی۔ جب تک ہم ارادہ کامل کریں گے، خیال نہیں، ارادہ، پختہ ارادہ کریں گے اور اسباب عادیہ کو اختیار کریں گے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان اسباب عادیہ کو اختیار کریں گے تو اللہ کی تائید ضرور 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 مسلمان کے ساتھ ہے۔ اللہ اپنے وعدے میں جھوٹا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ لا یخلف المیعاد ہے، اللہ تعالیٰ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا، اس نے وعدہ کیا ہے کامیابی کا، کامیابی ہوگی۔ اس لیے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، ہے نا، لا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون، انتم الاعلون، تم ہی غالب رہو گے ہر دور میں، ہر زمانے میں، ہر علاقے میں، ایمان والے تم ہی غالب رہو گے، یہ وعدہ غلبہ ہے اللہ تعالیٰ کا۔ لیکن آگے جو ہے اس پہ ہم نے غور نہیں کیا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی ایمان والے ہو تو پھر مومن ہی غالب رہے گا، کسی اور کے غالب آنے کا کیا تھا، لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ لیکن اگر مومن نہیں بنا ہے تو وعدہ بھی نہیں ہے، وعدہ شرط کے ساتھ ہے نا، ان شرطیہ ہے، اگر تم مومن رہو گے، شرط پوری کرو تو وعدہ بھی پورا ہوگا، اور شرط پوری نہیں کیے تو وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرمایا وعدہ غلبہ ہے مومن کے لیے قرآن میں، پھر جو تو غالب نہیں، کچھ ہے کسر ایمان میں، تو وہ ان کو پورا کرو، وہ ان نہیں پورا ہوگا تو پھر اللہ کا وعدہ بھی پورا نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنے کو مومن بنانا، مومن وہ ہے جو گناہوں سے بچتا رہے اور نیکی پہ چلتا رہے، یہ مومن ہے۔ مومن جو پسندیدہ، اللہ کا پسندیدہ کامل مومن ہے، گناہوں سے بچنے والا اور نیکی پہ جمنے والا، اللہ کا پسندیدہ بندہ ہے۔ ایسے ایمان والے بنو، گناہ سے بچو اور نیکی پہ چلو، اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔